آج 15 رجب پیر کا بابرکت دن ہے، اور یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں قسمت کے بند دروازے کھلتے ہیں، بگڑے حالات سنبھلتے ہیں اور برسوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہونے کا لباس پہن لیتی ہیں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسی بہار آتی ہے وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ اجڑے ہوئے نصیب چمک اٹھتے ہیں، رزق میں برکت، دل میں سکون، چہرے پر نور اور معاملات میں آسانی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 رجب پیر کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ گھڑیاں جو رب کی خاص رحمت سے بھرپور ہیں، جن میں تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب سنور جاتے ہیں اور دلوں میں سکون کی روشنی آ جاتی ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں ہر دعا کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس میں نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کی معافی کا موقع ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں بتلاتا ہے اب بھی وقت ہے لوٹ آنے کا، اب بھی موقع ہے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا۔ رجب کا وہ مہینہ جو دلوں کی تاریک راتوں میں روشنی بن کر آتا ہے، وہ مہینہ جو اجڑے ہوئے نصیبوں کو سنوار دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو جوڑ دیتا ہے اور مایوسی کے بادلوں کے پیچھے سے امید کی کرن نکال دیتا ہے۔ اب ذرا دل سے سنیے گا، آج 15 رجب پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی کے حالات بدل سکتی ہے۔ سوچو کتنی راتیں آپ نے آنسو بہا کر گزاری ہیں، کتنی دعائیں لبوں پر آ کر لوٹ گئی ہیں، کتنی بار آپ نے سوچا کہ شاید دعا کبھی قبول نہ ہوگی۔ آج وہ دن ہے جب رب کہہ رہا ہو، مانگو اب مانگو، یہ موقع ہے دوبارہ نصیب نہیں ہوگا۔ جو بندہ آج اس دن یہ خاص وظیفہ بتائی گئی طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے نصیب سنور جاتے ہیں، رزق اور دولت کے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں خود انسان کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی گھڑیاں اتنی بابرکت ہیں، مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون ملتا ہے، بیمار دلوں کو شفا ملتی ہے، قرض میں تنگی ختم ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی آتی ہے اور پریشانیاں ایک ایک کر کے دور ہو جاتی ہیں۔ سوچو کتنے لوگ سالہ سال ایک موقع کے انتظار میں رہتے ہیں، آج یہ موقع، یہ گھڑیاں بس ایک دن میں آتی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا ایسا شخص ہے جس کی تقدیر میں تبدیلی لکھ دی گئی ہے، جو آج اپنا یقین اور دل پیش کرتا ہے، رب اسے وہ سب دے دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج اگر آپ نے اللہ سے 1 لاکھ مانگا تو رب 70 گنا زیادہ دے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ جو کبھی غلط نہیں ہوتا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر آپ خود دیکھیں گے زندگی کیسے بدلتی ہے۔ وہ لوگ جو کاروباری مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے رزق میں رکاوٹیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض میں ہیں، ٹوٹے دل کے مالک ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھ کر زندگی میں روشنی، سکون اور آسانیاں دیکھیں گے۔ اور سوچیں اگر آج یہ موقع ضائع ہو جائے تو پھر یہ دن دوبارہ کب آئے گا؟ دنیا کے کام، مصروفیت کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر یہ گھڑیاں دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورے سال کی رحمتیں، برکتیں اور آسانیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ آج آپ کے لیے وہ دن جب اللہ پاک کی جولی بھر دے گا، خالی الماریاں کو بھر دے گا، اجڑے نصیبوں کو سنوار دے گا اور دلوں کو سکون دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے لاڈلا ہوتا ہے، ماں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی جان، مال اور ہر شے قربان کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے تو دیکھنا اللہ کس طرح آپ کی زندگی میں چھوٹے موٹے معجزے، بڑی بڑی آسانیاں اور بے پناہ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جاپان یا کسی بھی ملک سے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کریں۔ آپ نماز فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی
بھی نماز کے بعد جہاں ہو وہیں پڑھ لو، دکان پر ہو، دفتر میں ہو، سفر میں ہو، مگر خدا را آج 15 رجب پیر کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحے شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ آج کا دن آپ کے لیے زندگی بدلنے والا دن ہے۔ جو آج نہیں مانگے گا وہ پچھتائے گا، اور آج جو مانگے گا اس کی جھولی خوشیوں سے بھر جائے گی، نصیب سنور جائیں گے، دل خوش ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ آج یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج یہ وظیفہ پڑھو اور دیکھو رب کریم کیسے آپ کے نصیب بدل دیتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں روشنی، سکون، کامیابی اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بے شمار وظائف، بابرکت اعمال اور مجرب دعائیں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر لاتا رہوں گا، تاکہ آپ کی زندگی میں برکت، آسانیاں اور نصیب کی کھلی راہ پیدا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں آج کے عمل کی۔ آج 15 رجب پیر کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ بس دل صاف، دل میں یقین اور دل میں نیت ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ یہاں درود کی کوئی سخت شرط نہیں ہے، آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آج مختصر اور آسان سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر آپ سے کہوں گا، اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں سب سے زیادہ درود ابراہیمی کیوں پسند فرماتے تھے۔ اب آپ میرے ساتھ ایک بار درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ ثواب اور بھی زیادہ ہو جائے۔ دل سے، دل کی گہرائی سے، دل کی صداقت کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کے فضل کے دروازے کھلتے ہیں اور آپ کے اعمال میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی سچی اور خالص نیت کریں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی آرزو اور خواہش اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں ہیں، اور اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی شخص آپ کے قابو میں آ جائے، یا آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، یا پھر آپ من پسند شادی کے خواہاں ہیں، من پسند نوکری کے طلبگار ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، یا روزانہ بسوں میں دھکے کھا کر تھک چکے ہیں اور ایک آرام دہ سواری کے خواہشمند ہیں، یا اگر آپ حج پر جانا چاہتے ہیں اور حج جیسی عظیم نعمت سے آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سال آپ کو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے والدین کو حج کروانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہو، آج اپنے دل میں واضح اور مکمل یقین کے ساتھ رکھیں اور فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ تعوذ اور تسمیہ نہ صرف شیطانی اثرات کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ آپ کے اعمال میں برکت، خیر اور سلامتی پیدا کرتا ہے۔ اور سنیے، اس کام کے آغاز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبولیت اور برکت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن اثر اتنا طاقتور ہے، زندگی کے چھوٹے بڑے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں۔ اب جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اپنی آنکھیں بند کریں، پوری توجہ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، صرف اپنے مقصد کے بارے میں سوچیں، ہر خیال میں اور ہر فکر کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ ایسا لمحہ ہے جو تقدیر بدلنے، نصیب سنوارنے اور دل کی گہرائیوں سے میں سکون لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، وہ نام جو رب کی ذات کی قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج 15 رجب پیر کے دن
ان کو پڑھنا ہے بے حد بابرکت کا باعث ہے۔ یہ صفاتی نام یا باسطو اور یا رزاقو ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں جب کوئی بندہ انہیں دل و جان سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کے ہر مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات یا کسی بھی طرح کے منفی اثرات ہوں، سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یا باسطو میرے رب کا ایسا مشرف نام ہے، جو بھی بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ یا باسطو اور یا رزاقو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک غیب سے رزق، آسانیاں اور راہیں کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو دیکھنا غیب سے ایسے ایسے بند راستے کھلیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یا باسطو یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یا باسطو یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار پڑھ لیں تب دیکھنا رب کی غیبی مدد کیسے خود آپ کے سامنے آتی ہے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، ہر رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، ہر بندش ٹوٹ جائے گی، اور وہ طاقتور دشمن جو آپ کی راہ میں کھڑا ہے اللہ پاک اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کی زندگی میں غیب سے ایسے فیصلے، آسانیاں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا صرف چند منٹ کا کام ہے، مگر اس کے اثرات پورے سال کے لیے آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھ لیا تو اب وقت آ گیا ہے دوسرے نمبر کے وظیفے کا۔ یہ بھی اللہ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی رحمان کے سائے میں آ جاتا ہے۔ سوچے جس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر پڑ جائے، اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ آج 15 رجب پیر کے دن اسی رحمت کے خاص لمحوں سے بھرا ہوا آپ نے یا رحمانو کو کس طریقے سے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بس یاد رکھیں ہر بار دل میں اپنا مقصد صاف اور واضح ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں اپنے دل کی گہرائی سے، اور پھر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ اگر نیت کے بغیر پڑھا جائے تو وظیفے کا اثر کمزور رہتا ہے، لیکن اگر دل سے یقین کے ساتھ نیت کریں اور پھر 21 بار پڑھیں تو دیکھنا غیب سے راستے کیسے کھلتے ہیں، رکاوٹیں کیسے دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمت ہر طرف چھا جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے آپ کی زندگی میں رحمت کی روشنی پھیلنے لگے گی، دل کو بوجھ ہلکا ہوں گے، پریشانیاں خود بخود کم ہوں گی، اور ہر وہ حاجت جو آپ نے دل میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہونے لگے گی۔ دوسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام یا غنیو ہے۔ یا غنیو میرے رب کی ایسی صفت ہے جو آپ کو سختی اور بخشنے والا بتاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا اس لیے بھی بہت خاص ہے، دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ اللہ کی راہ میں کم خرچ کرتے ہیں۔ یہ توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ سے ڈر ہے، جس کے دل کی گہرائی سے عبادت کرتا ہے اور اللہ کی مدد کا مشتاق رہتا ہے۔ سوچے ایک بندہ روزانہ 1000 روپے کماتا ہے، لیکن اس میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے، 1000 کماتا ہے لیکن اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اسے 10 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کی توفیق ہے، رب کا کرم ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی دریغ نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس کے مال
اللہ پاک اس کے مال کو قبول کرتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں بے پناہ برکت دیتا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو کس طرح پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یا غنی جو ایک بار، یا غنی جو دو بار ہو گیا، یا غنی جو تین بار۔ اس طرح سے آپ یا غنی جو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک آپ پر رزق اور دولت کی برسات کر رہا ہے۔ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج کے دن کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر سانس بابرکت ہے۔ خدا را ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کریں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنا، آج یہ رحمتیں حاصل کرنا، آج کی یہ برکتیں حاصل کرنا آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنیوں پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے بہت ہی دھیان سے، بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ جب تک آپ ویڈیو کو پوری دھیان سے توجہ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ وظیفہ آج کا سب سے خاص، بہترین اور مستند عمل ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ، کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، جو شخص اسے دل و جان سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے پورے سال کا رزق، دولت اور آسانیاں خود اپنے ہاتھ سے ترتیب دے دیتا ہے۔ آپ نے آج یہ سورت بتائی گئی طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورت آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل وقت آیا، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور مدد دی۔ بالکل اسی طرح جب آپ پر مشکل وقت آئے، رزق کی تنگی ہو، جب اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ دیں، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھنا۔ میرا اللہ چاہے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور ہر رزق کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے جیسے ہی آپ سورہ کوثر 33 بار پڑھیں گے آپ کی زندگی میں غیب سے دولت، آسانیاں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا، آج کی یہ برکتیں حاصل کرنا آپ کے پورے سال کے رزق کو ترتیب دینے کے برابر ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا باسطو یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ سورت دولت، کامیابی اور رزق کا خزانہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ پڑھتے ہوئے دل میں یہ سوچیں جسے اللہ آپ کی زندگی کے تمام رزق کے راستے کھول رہا ہے، تمام مشکلات دور کر رہا ہے اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل کر رہا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور جیسے ہی درود پاک پڑھیں دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل کو سکون ملنے تک بار بار توبہ کریں۔ جب دل کو سکون مل جائے، رب تعالیٰ نے سچی توبہ قبول کر لی، تو آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں اپنی حاجات مانگے۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھ بلند کریں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ آج کے دن قبولیت کا دن ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب کی ہیں، اس لیے ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ نے یہ 4 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیے تو بہت جلد خوشحالی، دولت اور کامیابی آپ کی قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانی کو دور فرمائے، خوشحالی، رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔